دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو موڑ دیتا ہے۔ رب کریم اگر چاہے تو خود بخود لوگوں کے دلوں کو اپنی توحید کی طرف موڑ دے، خود بخود لوگوں کی توجہ ساری اپنی طرف کر لے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عقل دے دی ہے، اب چاہو تو مومن رہو، چاہو تو کافر ہو جاؤ۔ اللہ چاہتے تو خود بخود سب لوگوں کا دل، مقلب القلوب ہے نا رب کریم، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء آتے رہے کم و بیش، ہر نبی کے ساتھ کافروں کا رویہ جارحانہ رہا، نبیوں کو قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، انہیں مارا گیا۔ اب کو بندہ کہہ دے اللہ کے دین کا معاملہ ہے جی، ہم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ چاہے تو فوراً کر نہیں لے گا، لیکن نبی آرام سے نہیں بیٹھے، جد و جہد کرتے رہے۔ دین کی ایک پوری سمت ہے، ایک پوری جد و جہد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت مبارک آیا تو سرکار نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، میں اس کا لاڈلا تھا پر مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں اور اس بات پر خاص توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ وہ بندوں سے اپنے دین کی ڈیوٹی لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی کی، 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی بظاہر جو بہت بڑا انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اگرچہ انقلاب آ گیا، لیکن میں ظاہری بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا جی، اس کو چھوڑیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں کہا۔ اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ گئے، گھر چھوڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ترک فرما دی، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا حضور نے۔ ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ نبی پاک نے کام کو جاری رکھا، جد و جہد کو جاری رکھا۔ احد کے بعد پھر خندق کی جنگ آئی، پھر حدیبیہ کا وقت آیا تو ایک دفعہ پھر حدیبیہ میں، خندق میں کامیابی ہوئی، حدیبیہ میں پھر مسلمان پریشان ہوئے، 1500 آدمی تھے، چھوٹی بات تو نہیں نا۔ تو مد و جزر کے ساتھ دین کا کام چلتا ہے۔ قرآن پاک سورہ محمد میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ ہے کسی کی اوقات اللہ کے دین کی مدد کرے، لیکن اللہ کہتا ہے کرو۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے بعد نا اس منصب کو چھوڑا نہیں۔ ہمارے ہاں تو ولایت ہے حجرے میں رہنے کا نام، جو 3 4 5 قسم کے کپڑے پہن کر ایک جبہ، جبے پہ پھر جبہ، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر لے کے حجرے کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہا ہو، اس کو لوگ ولی مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حضرت تو حجرے میں رہتے تھے۔ تو میں کہا کرتا ہوں نبی پاک تو حجرے میں نہیں رہتے تھے، حضور تو کبھی بدر میں رہتے تھے، کبھی احد میں رہتے تھے، کبھی خندق میں رہتے تھے، کبھی حنین میں رہتے تھے، کبھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کرتے تھے۔ تو محبوب نے تو میدان میں وقت گزارا ہے۔ تو وہ کون سا پیر ہے، وہ کون سا علامہ فہامہ ہے جو کہتے ہیں حجرے میں رہنا ہے؟ یہ کیسی بات ہو؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ حضور علیہ السلام نے کہ وصال کے بعد صحابہ بیٹھے نہیں آرام سے۔ حضرت خالد بن ولید کی ساری عمر میدان میں گزری، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ساری عمر میدان میں گزری۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اتنے فتنے آئے نبی پاک کے بعد کہ تھک گیا میرے اعصاب۔ حضرت عمر اتنی جد و جہد کی، اتنی جد و جہد کی کہ شہید ہی ہو گئے۔ جناب عثمان غنی بالآخر شہید ہوئے۔ دین کی کاز اگر وہاں حضور نے کہا ہوتا نا با ٹھیک ہے میں تمہیں گدی بنا کے دے رہا ہوں، اب یہاں آرام سے بیٹھے رہنا، لائنوں میں لوگ لگ کے تم سے ملاقاتیں کریں گے، نظر نیاز ملے گی، پہ چھٹی، تو بات ختم تھی، ضرورت کیا تھی؟ مولا علی شیر خدا نے سب سے مشکل زندگی گزاری ہے، غیروں کا بھی سامنا تھا، اپنے بھی میدان میں تھے۔